بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں جو اکثر لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ سوال انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے اور اس کی عظمت کو سمجھنے کا تجسس پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کی موجودگی کا تصور۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ایک بنیادی ایمان کی بات ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی موجودگی کو ہم محدود جگہوں یا جسمانی انداز میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کسی بھی مخلوق یا چیز کے دائرے میں محدود نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید آیت نمبر 4، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس آیت میں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو دیکھ رہا ہے، ہر خوشی و غم میں ہمارے قریب ہے۔ اللہ کی نشانی انسان خود ہے۔ اللہ کے وجود سے انکار ممکن ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں تو انسان کا اپنا وجود بھی نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود اللہ تمہارے نفوس تمہارے اندر میں ہے، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ ہمارے اندر ہے تو کہاں ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندے کی شہرک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کیسے ہے؟ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تو ہمارے اندر ہے اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لم يتفکروا فی انفسہم، کیا تم نے اپنے آپ پر، اپنے دل میں، اپنے وجود کے اندر غور نہیں کیا؟ ونفخت فیہ من روحی، اور ہم نے اس انسان میں اپنی روح داخل کر دی۔ یا اللہ، تو نے اپنی روح داخل کر دی انسان میں، مگر ہم تجھ سے کیسے ملے؟ روح تو تیرا امر ہے، مگر تو کہاں ہے؟ فرمایا افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اندر کون ہے؟ وفی انفسکم، اور اللہ ہی تمہارے اندر ہے۔ یا اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں تفصیلاً سمجھا کہ تو ہمارے اندر کیسے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاق ہے، وہ طاق انسان کا جسم ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، وہ چراغ انسان کا دل ہے۔ فی زجاجۃ، اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ یا اللہ، وہ قندیل کیا ہے؟ انہا کوکب، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ گویا وہ قندیل تمہاری روح ہے جو پاک، صاف و شفاف ہے۔ گویا وہ چمکتا ہوا ستارہ روح نور ہے، اور وہ نور اللہ پاک کی ذات سے ہے، کیونکہ اللہ پاک خود نور ہے۔ یا اللہ، اگر ہم تجھ تک پہنچنا چاہیں تو کیا کریں؟ یہدی اللہ لنورہ، اللہ اپنے نور سے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنی روح کی طرف آئے کہ وہ وہی نور ہے جو اللہ پاک کے ذاتی نور سے ہے، وہی ہدایت ہے، وہی راز کن فیکون ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں، جیسا اس آیت میں اپنے انسان کے اندر موجود ہونے کی واضح مثال بیان فرمائی۔ کأن لم تغن بالامس، جو لوگ غور کرنے والے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ان کے لیے ہم اپنی ذات کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں، آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اللہ کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق سے محبت ہے۔ اللہ کو دل میں محسوس کرنا،
ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اس کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب بندہ اسے پکارتا ہے۔ اللہ کی قربت اور رہنمائی۔ اللہ ہمیں ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق اور ہدایت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، یعنی بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اللہ کی ذات اور ہمارے محدود تصورات۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جسے ہماری محدود عقل پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے اسے کسی جسم یا جگہ سے منسلک کر کے سوچنا ممکن نہیں۔ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى آیت نمبر 11، یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کسی بھی مخلوق کی مانند نہیں، نہ ہی وہ کسی خاص جگہ تک محدود ہے۔ قرآن ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، سورۃ الاعراف آیت نمبر 185۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کیا؟ یہ غور و فکر ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی موجودگی کا شعور دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی تخلیق میں دیکھتے ہیں، مثلاً زمین، آسمان، سمندر اور پہاڑ، تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت کا ثبوت ہیں اور اس کے وجود کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی قربت کو مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ ایک مشہور حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک بازو بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہم سب سے کتنا قریب ہے۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے قریب آتا ہے۔ مختلف اسلامی فقہاء نے بھی اللہ کی موجودگی کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کا ذکر ہمارے دل کو جلا بخشتا ہے اور ہمیں اللہ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے دل میں اللہ کو محسوس کرنے کے لیے اپنی نیت کو خالص بنانا چاہیے اور اس سے محبت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات اور ہر نیت کو جانتا ہے۔ جب انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ دنیا کی ہر پریشانی میں سکون پاتا ہے۔ بس اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں، ہماری ہر دعا میں، ہمارے ہر قدم میں۔ اللہ کی قربت کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اس کی عبادت، دعا اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔